چمچا گیری کی تو حد ہو گئی، لیکن جہالت کی بھی حد۔ عوام کا پیسہ بھی عوام کو بھیک کے طور پہ اناؤنس کر کے دو، وہ بھی جیبوں دے رہے ہو۔ یہ سیلاب نہیں ہے، 25 کروڑ انسانوں کے آنسو۔ ایک نوبت ایسی ہے کہ ایک ایک کی اوقات ان کو ننگا کر کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا۔ اور بات سنو، اس سے بڑا اعترافی بیان ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم ویورز، اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، خوش رکھے آپ کو۔ مسلم لیگ نون کے کچھ سینیٹر ہے عفنان اللہ، ماں باپ بےچارے بڑا کیا سوچ کے نام رکھتے ہیں۔ میں نے اسی لیے اپنے بیٹوں کے نام صحابہ کے یا میں کے نام پہ نہیں رکھا۔ ایک کا نام حاتم ہے، ایک کا نام ہاشم۔ بیٹیاں لاجپال ہوتی ہیں، اس لیے بیٹی کا نام محمدہ رکھا۔ مجھے لوگوں نے کہا، میں نے کہا نہیں، یہ پتہ نہیں کیسے نکلیں گے۔ عثمان رکھ دوں، علی رکھ دوں، عمر رکھ دوں، ابوبکر رکھ دوں، یا اور صحابہ، ایون خالد بن ولید۔ میں نے کہا میں حرکت ان کی گندی ہوگی، کوئی گھٹیا حرکت یہ کریں گے اور وہ کہیں گے اس نے ماں باپ۔ بہرحال عفنان اللہ، سبحان اللہ، اس نے منطق پیش کیا کی ہے کہ سیلاب زدگان کی امداد پر جبوں کر رہی ہے، مریم نواز کی تصویر لگانا ضروری ہے ورنہ کریڈٹ کوئی اور لے جائے گا۔ چمچا گیری کی تو حد ہو گئی، لیکن جہالت کی بھی حد ہے۔ لعنت ہو ہمارے آقا کا، جن کا ہم نام لیتے نہیں تھکتے۔ ان کا حکم یہ ہے، ذاتی پیسہ بھی آپ نے اگر دینا ہے تو اس طرح دو کہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلے۔ خاندانی لوگ، شریف لوگ، باحیا لوگ خود بھی کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو اپنی اولادوں تک کو پتہ نہیں، الا مقصد یہ ہو کہ ان کی تربیت ہو، بچوں کی، ان کو چھک کے دینا آئے۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عوام کا پیسہ بھی عوام کو بھیک کے طور پہ اناؤنس کر کے دو، وہ بھی جیبوں دے رہے ہو۔ جاتی عمرے جی کو 1000 کنال بیچ لیا ہے، یا انگلینڈ جی کو پراپرٹی بیچ کے دے رہے ہو، وہ جی کو حصہ پایا ہے۔ عفنان اللہ، سبحان اللہ بھائی، واٹ اے لاجک۔ کریڈٹ کو یہ تو کریڈٹ کے لیے کر رہے ہو۔ اسی لیے اس ملک پہ نحوست کے بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اور میں نے کہا تھا اپنے کسی پروگرام میں سما پہ کہ یہ سیلاب نہیں ہے، 25 کروڑ انسانوں کے آنسو جو تمہیں تمہارا کل یاد کرا رہا ہے، اور تمہاری تو قطعی کوئی نہیں، تمہارا تو آگا پیچھا کوئی۔ ظہیر الدین بابر، باپ اس کا فرغانہ کا حکمران عمر شیخ مرزا، ان کی اولادیں رنگون یا اس کا پتہ نہیں اب کیا نام چینج ہو گیا ہے وہاں، یا وہ مزدوریاں کر رہے ہیں یا بھیک مانگ رہے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کی بھی قبر وہاں ہے، آخری حکمران کی۔ ہوش کرو، بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ چمچا گیری کرنے کے اور بڑے طریقے، لیکن تم تو اسٹریٹ اوے حضور کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو پبلکلی۔ ان میں سے کسی کے دربار میں بیٹھ کے چمچا گیری کر لو، کوئی ارد گرد کو 10-20 بیٹھے ہوں، قومی سطح پہ تم کیا سکھا رہے ہو؟ مہاراج چھوڑو، یہ کلاس ہی اور ہے۔ حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے، حقیقت نہ عوام تک پہنچائی جا رہی ہے اور نہ ہی دنیا کو بتائی جا رہی ہے۔ محتاط اندازے کے مطابق سیلاب سے $50 بلین کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس بلیک آؤٹ کا یہ نقصان ہوا ہے کہ کہیں سے مدد نہیں ملی اور نہ ہی دنیا نے کنسرن شو کیا۔ اب یہ بات کون کر رہا ہے؟ محمد علی نورانی، جس نے زندگی میں ہر بات میرٹ پہ کی۔ بھول چوک مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، میں مس انفارمڈ ہو سکتا ہوں، میرا اسیسمنٹ غلط ہو سکتا ہے، میری اطلاع غلط ہو سکتی ہے،
لیکن میں اس آدمی کو اتنے سالوں سے جانتا ہوں، خاندان میں نہیں ایک چیز، جھوٹ مبالغہ فلانا یہ نہیں. تو یہ اب ایک ایسا آدمی کہہ رہا ہے جو میری زندگی میں جو خاص طور پہ سیاست سے وابستہ لوگوں میں جو چند کریڈیبل لوگ ہیں ان میں محمد علی درانی شاید ٹاپ پہ اس لیے ہے کہ میں نے ایک بار کالم میں لکھا تھا کہ یہ آدمی نہیں ہے، یہ شہد کی دلدل ہے. یہ اتنا خوبصورت اور پیارا آدمی ہے کہ اس میں ڈوب جاتا ہے آدمی. شہد کی دلدل، یہ بڑا وائرل ہوا تھا میرا کامنٹ. میں نہیں مولانا فضل الرحمان کو جانتا، وہ 2-3 دفعہ خود ہی فون کر کے آئے نہیں آئے وہ ایک اور کہانی ہے. نہیں آئے، ملنا چاہتے تو میں بسم اللہ، میں تو جا کے نہیں ملتا کسی سے، تو میں ان کو نہیں جانتا، لیکن میرے اندر ان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا جب میں نے محمد علی درانی کے منہ سے ان کی تعریف سنی. بہت ان کی عزت محبت کرتے، لیکن پچھلے دنوں مولانا نے پتہ نہیں کیا بات ہے مجھے یاد نہیں آ رہی، پچھلے دنوں کی بات، محمد علی درانی جس کو اتنا پسند کرتا ہے اس کو بھی کریٹیسائز. تو اگر وہ آدمی یہ بات چاہے. آخری آئٹم ہے جی آج کا، انٹرنیٹ پہ وفاقی وزراء، حکومتی شخصیات، اعلیٰ سرکاری افسران سمیت ہزاروں پاکستانیوں کا تمام ڈیٹا انٹرنیٹ پہ فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے، یا فروخت ہونے کی فار سیل کہہ لیں. انٹرنیٹ پہ موبائل سم مالک کا ایڈریس، کال ریکارڈ، شناختی کارڈ کی کاپی، بیرون ملک سب کچھ فروخت کیا جا رہا ہے، یعنی فروخت کے لیے اویلیبل. تو میرے اسٹاف نے مجھے یہ سوال بھیجا ہے، تو بھائی اس میں نے سنا بھی تھا ٹی وی پہ، ہمارا ڈیٹا ہی نہیں، ہم خود بھی برائے فروخت ہیں. بلکہ برائے فروخت نہیں، ہم بک چکے ہیں. اعداد و شمار میں تو نہیں بناتا. ہر بچہ جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا، پتہ نہیں 2 لاکھ کا مقروض ہے یا 2.25 لاکھ کا مقروض ہے، میں فگر میں غلط ہو سکتا ہوں. پی آئی اے برائے فروخت ہے، اسٹیل مل برائے فروخت ہے، ریلوے بھی برائے فروخت ہے، ضمیر بھی برائے فروخت ہے. تو اس میں اگر انٹرنیٹ وفاقی وزراء، حکومتی شخصیات، اعلیٰ افسران، تو یہ تو ویسے ہی برائے فروخت ہوتے ہیں. پہلے بھی اچھا ہوا سارا کچھ آ گیا. اللہ کرے انٹرنیٹ وغیرہ یا جو ماڈرن سائنس ہے، میں تو سیل فون بھی نہیں رکھتا، مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے. ایک نوبت ایسی ہے کہ ایک ایک کی اوقات ان کو ننگا کر رہے ہیں سوشل میڈیا. کہاں کہاں کون سی جگہ. اب بات سنو، اس ملک میں جو 3 بار وزیر اعظم رہا ہو، وہ پورے میڈیا کے سامنے کہتا ہے کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا. اور بات سنو، اس سے بڑا اعترافی بیان ہو سکتا ہے؟ دھوکہ دہی کا، فراڈ کا، حرام کا، رشوت کا، کک بیک کا، کمیشن کا ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. تھینک یو ویری مچ.